نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ برطانیہ کا جو آئین، اگرچہ اس کو ان ریٹن کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے، لیکن اس کے جو سورسز ہیں وہ اس کے اندر مختلف ہیں۔ اس کے اندر ریٹن سورسز بھی ہیں، اور یقینی بات ہے کہ ان ریٹن اس کا میجر پورشن ہے۔ دیٹ از وائی اٹ از کالڈ دا ان ریٹن کانسٹیٹیوشن۔ لیکن برطانیہ کے جو آئین کو جو بنیادی طور پر اس تصور کو دیکھتے ہوئے اس کے سورسز کو جو دیکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ملک کا نظم و نسق چلانے کے جو ضابطے ہیں، جو اصول ہے، اس کا ماخذ کہاں پہ ہے۔ کیونکہ وہ اصول اور ضابطے جو ملک کا نظم و نسق چلاتے ہیں، اس کو آئین کہا جاتا ہے، اور جہاں پر بھی یہ ہمیں اصول اور ضابطے جس سطح سے حاصل ہوں گے، ہم اس کو سورس کہہ دیں گے کانسٹیٹیوشن کا۔ تو برطانیہ کے اندر جو ہم کہا جاتا ہے کہ اس وقت ملک کا جو جمہوری نظام جس طرح کا تشکیل میں پایا ہوا نظر آتا ہے، اس کے اندر جو عوامل نے اہم کردار ادا کیا، اس کے اندر جو ہے وہ ہسٹوریکل ڈاکومنٹ جو ہے وہ ایک بیسک سورس رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کسی نے برطانیہ کے نظام کو دیکھنا ہے یا سمجھنا ہے یا پرکھنا ہے، تو اس کے لیے جو ایک بنیادی سورس ہوگا وہ ہسٹوریکل ڈاکومنٹ ہے۔ ہسٹوریکل ڈاکومنٹ کیا ہے کہ وہ اہم فیصلہ سازی کا عمل کہ جس نے برطانیہ کے نظام کو جو ہے وہ ایک ارتقائی عمل کے نتیجے کے اندر جا کر جو ہے وہ ایک بادشاہت کے نظام سے نکال کر ایک جمہوری نظام اور ایک دستوری نظام کی طرف جو ہے وہ ترتیب دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان اہم جو فیصلہ سازی کے جو مواقع تھے، ان کو ہم ہسٹوریکل ڈاکومنٹ کہہ سکتے ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم جس کو تصور کیا جاتا ہے وہ میگنا کارٹا ہے، 1215۔ دراصل یہ وہ پہلا معاہدہ تھا برطانیہ کے بادشاہ اور عوام کے درمیان، جہاں بادشاہ نے اپنی مطلق العنانیت کے حوالے سے جو قدغنیں ہیں اس کو تسلیم کی، اور جو قانون سازی کا اور فیصلہ سازی کا عمل جو ہے وہ نمائندوں کو اپنے کو دے دیا گیا۔ تو اسے کہتے ہیں دیٹ واز دا فرسٹ اسٹیپ وین دا برٹش مونارک ڈیسائیڈیڈ ٹو step down some of its authority in the favor of the people۔ تو that is the important document کہ اگر ہم برطانیہ میں کہتے ہیں بادشاہ جو ہے وہ عملاً ختم ہو گیا ہے اور بادشاہ کانسٹیٹیوشنل مونارکی میں کنورٹ ہو گیا اور آج جدید جمہوری نظام ہے، تو اس کی بنیاد ہمیں اگر دیکھنے کو ملتی ہے تو وہ رولز اینڈ ریگولیشن، وہ ضابطے ہیں that has been documented in the form of the Magna Carta۔ پھر اس طرح برطانیہ کے پارلیمنٹ کے اندر بہت سے مواقع کے اوپر جو ہے وہ مختلف قوانین منظور کیے گئے، جن کو ہم بل آف رائٹس کا نام دیتے ہیں، جو بنیادی حقوق کی ضمانت تصور کیے جاتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں کہ چونکہ بادشاہت کے نظام سے جمہوری نظام کا ارتقاء ہوا ہے، اور اس کے بادشاہت کے اندر بنیادی حقوق کا تصور نہیں ہو سکتا کہ ان لوگوں کے حقوق کا کوئی ریٹن ڈاکومنٹ نہیں تھا۔ اس طرح جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جمہوری نظام کا جو استحکام ہوتا چلا گیا، تو بنیادی حقوق کا بھی تصور، اور لوگوں کو پھر بنیادی حقوق جو ہے وہ کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں اس کے تحت منظور کیے گئے۔ یہ بل آف رائٹس جو بنائے گئے اس کے تحت جو ہے وہ حاصل ہوئے۔ پھر اس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک اور جو اہم جو برطانیہ کے آئین کا ماخذ ہے، دیٹ از کالڈ دا یونین ایکٹس، کہ جس کے اندر برطانیہ کا جو ہے وہ الحاق ہوا مثلا انگلینڈ کا اسکاٹ لینڈ کے ساتھ، اور پھر اسی طرح آئر لینڈ کے ساتھ۔ تو یہ برطانیہ جو ایک یو کے بنا یا گریٹ برٹن بنا، وہاں پر اس کی تشکیل کے اندر جو ڈاکومنٹ ہمارے پاس نظر آتا ہے اور کالڈ دا یونین ایکٹس، اور اس طرح یہ آئین کا جو ایک اہم جو ماخذ ہے وہ تصور کیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر جو مختلف مواقع کے اوپر جا کر پارلیمنٹ نے جو ایکٹ بنائے، جس میں اندر بالخصوص 1911 اور 1949 کے پارلیمنٹ ایکٹ جو ہے وہ ایک بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ بائی کیمرل لیجسلیچر کے اندر جو تشکیل ہے، اور پھر اس کا جو باہمی بائی کیمرل لیجسلیچر کے دونوں ہاؤسز کے درمیان جو روابط ہیں، تعلقات ہیں اور اختیار ہے دائرہ کار کا، ان کا تعین کیا گیا۔ تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جس کو ایک ہسٹوریکل ڈاکومنٹ کے طور پر لیا جاتا ہے۔ تو ایسا کہتے ہیں میجر ون آف دا سورس آف دا برٹش کانسٹیٹیوشن از دا ہسٹوریکل ڈاکومنٹ۔ تو اس طرح کہتے ہیں وہ اہم واقع جہاں پر برطانیہ کے موجودہ نظام کی یا بنیاد رکھی گئی یا اس کو استحکام بخشا اور ایک وہ تاریخ رقم کرنے والے واقع بن گئے، وہ ہسٹوریکل ڈاکومنٹ کہلاتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا برطانیہ کے اندر جب لیجسلیچر کا تصور قائم ہو گیا، تو برطانیہ کے پارلیمنٹ نے مختلف مواقع کے اوپر جا کر مختلف جو ہے وہ ایکٹ پاس کیے، قانون بنائے، اور اس قوانین نے برطانیہ کے آئین کا جو بادشاہت کا نظام تھا اس کو جمہوری نظام بنانے کے اندر اہم کردار ادا کیا۔ تو وہ جو چیز برطانیہ کے بادشاہ کے اندر موجود تھی وہ اثر نو تشکیل پانی تھی، اور اثر نو تشکیل پانے کے لیے
انہیں جو ہے وہ ضابطوں اور فیصلوں کو تشکیل دینا تھا، تو وہ پارلیمنٹ نے کام کیا، اور ہم اس کے مختلف اس کے جو ریفارمز کے حوالے سے جو ایکٹس ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ ان میں سے جو ریفارمز ایکٹ کہلاتے ہیں وہ 1832 کا ہے، پھر 67 کا ہے، پھر 84 کا ہے، پھر 1918 کا ہے، پھر 1928 کا، پھر 1940 کا۔ اس طرح یہ اہم جو ریفارمز ایکٹ ہے، جس کے اندر برطانیہ کے نظام کے اندر مختلف اصلاحات کا جو ہے وہ ایک تصور جو ہے وہ دیا گیا نظام حکومت کو چلانے کے لحاظ سے۔ پھر ہم اس کے اندر جو ایک اور بنیادی پارلیمنٹ ایکٹ دیکھتے ہیں، اس کا جو تعین ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے اب برطانیہ کے نظام کی جو موجودہ نظام ہے، اس کی کامیابی کا تمام تر جو انحصار کہا جاتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے نظام پہ، اور اس کی بھی تشکیل جو ہے وہ بادشاہت میں تو نہیں تھی، اس لیے جب اس کی ضرورت محسوس کی گئی اور پھر پارلیمنٹ نے اس سے متعلق قانون بنایا، تو اس طرح لوکل گورنمنٹ جو بنایا گیا وہ 1888 میں، 1888، 1894، اسی طرح 1924 اور 1933 کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح یہ وہ مختلف قوانین ہیں جس کے تحت برطانیہ کا موجودہ جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے وہ ہمیں تشکیل پاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس طرح برطانیہ کے اندر جو ابتدائی نظام تھا وہ یونی کیمرل جو ہے وہ لیجسلیچر کا تصور پایا جاتا ہے، ہاؤس آف لارڈ، پھر ہاؤس آف کامن تشکیل پا گیا بائی کیمرل۔ تو ان دونوں ایوانوں کو جو ہے وہ تشکیل دینے کے بعد جو ہے وہ برطانیہ کے ایک پارلیمنٹ کا تصور قائم ہوا۔ اس کے بعد دونوں ہاؤسز کے اندر جو اختیارات کا توازن تھا اور اس کے تعلقات باہمی کو روابط بنانے کے لیے ضروری تھا، کیونکہ اس کے بغیر قانون سازی کا کوئی عمل جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو اس کے لیے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ بائی کیمرل لیجسلیچر کے حوالے سے جو قانون سازی کی گئی 1911 کے اندر، 1949 کے، دیز آر دا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ لاز ٹو انڈرسٹینڈ دا بائی کیمرل لیجسلیچر سسٹم ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اس طرح یہاں پر جا کر ہمیں ایک اور نکتا ہے برطانیہ کے پارلیمنٹ کے اندر جو قانون سازی کا عمل ہے وہ بنیادی حقوق یا لوگوں کے جوڈیشل پاور کے حوالے سے ہے۔ اس کے اندر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ایک جوڈیشری اور ایگزیکٹو سے متعلق جو ایکٹس ہیں وہ بنائے گئے، جس کے اندر جو ہے وہ ہمیں انتظامیہ اور عدلیہ کے نظام کو سمجھنے اور لوگوں کے حقوق کو سمجھنے میں مزید میں ایک بنیادی طور پر بہت مشہور جو ایک تصور کیا جائے ہیبیس کارپس ایکٹ، کہ اب سے بجا کا قانون بنایا گیا کہ لوگوں کو نہیں رکھا جا سکتا۔ پھر اس طرح جو ہے ایڈجوڈیکیٹر ایکٹ جو ہے وہ بنایا گیا۔ تو اس طرح کہتے ہیں وہ یہ ایکٹ ہے جس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو ان کے حقوق کے حوالے سے جو عدل و انصاف کا نظام ہے اس کو تشکیل دیا گیا۔ پھر جو ایک اور اہم ماخذ تصور کیا جاتا ہے وہ جوڈیشل ڈیسیجن ہے، یعنی کہ اگر پارلیمنٹ کے فیصلہ سازی کے بعد بھی اگر ہم کوئی ماخذ دوسرا دیکھتے ہیں تو وہ فیصلہ سازی ہے جو عدل و انصاف کے اداروں سے کیے گئے۔ اب یہاں پر برطانیہ کے اندر آج بھی جو ہے وہ وہاں کی کوئی جو سپریم کورٹ ہے وہ جوڈیشل ریویو کا اختیار نہیں رکھتی، کیونکہ وہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی بھی قانون کو کالعدم کرا دیتے یا وزیر اعظم کے کسی فیصلے کو یا کابینہ کے کسی فیصلے کو کالعدم کرا دیتے، لیکن وہاں پر ایک روایت کے طور پر یہ تسلیم کر لیا گیا ہے، کیونکہ ماضی میں جتنے بھی فیصلے جو سپریم کورٹ نے دیے جس سے حکومت کے کسی فیصلے کو کالعدم کر دی یا اس کی تشریح کی گئی، تو پارلیمنٹ اس کے خلاف کوئی رد عمل دکھا کر یا اس کی نفی نہیں کی بلکہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ تو دیٹ از دا امپورٹنٹ سورس۔ پھر جو ایک بنیادی ماخذ جس کو کہا جائے وہ کسٹمری لا ہے، یعنی کہ جو رسم و رواج ہے برطانیہ کے نظام کے اندر جو مختلف پہلوؤں سے اگر ہم دیکھیں تو جو نظام جو وہ اتقاء کے طور پر جس نے کوئی ایک راستہ یا ایک طریقہ کار اختیار کر لیا، آنے والی جو حکومتیں یا نسلیں جو ہیں وہ اسی نظام کو اسی طرح چلاتی چلی جائیں گی۔ مثال کے طور پر وزیر اعظم کا تقرر جو ہے وہ اب نامینیٹ کیا جاتا ہے الیکشن کے بعد بائی دا مونارک، تو وہاں پر اب جمہوری نظام کے اندر نامینیشن کا تصور تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ تصور روایت موجود ہے، اور پھر یہ روایت اب بن گئی ہے کہ وہ اسی کو دعوت دیتا ہے کہ جس کو عام انتخابات کے اندر جس پارٹی کے جو ہے وہ زیادہ اکثریت ہو اور وہ اس پارٹی کا قائد ہو۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو روایات ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں کسٹمری لاز کے تحت، اس طرح جو قانون سازی کا عمل ہے کہ 5 مراحل سے گزرے گا، اسپیکر کے جو اختیارات ہیں اس کے نظر لے کر، پھر جا کر ہمیں جو مختلف جو ریٹن ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی ایک بہترین سورس تصور کیے جاتے ہیں برطانیہ کے کانسٹیٹیوشن کو سمجھنے کے لیے۔ مثلا لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن ریٹن بائی دا ایلینل جو ہے وہ ایک اہم ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر ہمیں برطانیہ کے نظام کے جو خد و خال ہے اس کو ایک تحریری طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم چلے جائیں تو ایک اور جو بنیادی کتاب لکھی گئی ہے دا بیسک مے فیئر کی طرف سے پارلیمنٹری پریکٹس آف دا برٹش سسٹم، تو اس طرح کہتے ہیں وہاں پر جو نظام ہے مے فیئر کی کتاب کے اندر وہ بھی ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جو ایک اور اہم تصنیف ہے دا لا ان دا کانسٹیٹیوشن بائی دا ڈائس سے، تو وہ بھی ہمیں
رہنمائی جو ہے وہ فراہم کرتی ہے. تو اسے کہتے ہیں بنیادی طور پر مختلف جو ریٹن ڈاکومنٹس ہیں وہ ہمیں جو، اور پھر اس طرح جو ایک اور اہم فیصلہ ہے کہ مختلف جو آئینی تشریحات کی گئی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ماہر قوانین کی طرف سے، دیز آر آلسو کالڈ دا پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. اس طرح جب ہم برطانیہ کے آئین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس اصول کو سمجھنے کی ضروری ہے کہ یہ رکھنا ہے کہ اس کے ایک ماخذ نہیں ہے بلکہ ڈفرنٹ ماخذ ہیں. اور بیسیکلی جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ دوز ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یا دوز رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں دیٹ ڈٹرمن دا اسٹیٹ سسٹم، دا گورنمنٹ سسٹم. تو اس طرح کہتے ہیں کہ جو بتانے کا نظام ہے اس کو ہمیں گورن کرنے کا جو میتھڈ ہے، جو طریقہ کار اس کو دیکھنے کے لیے مختلف ماخذوں کو ہمیں جانا پڑتا ہے. اس طرح مختلف ماخذوں کا ہی مجموعہ جو ہے وہ برطانیہ کا کانسٹیٹیوشن ہے. لیکن اس کے مختلف ماخذوں کے ہونے کے باوجود، ریٹن میں پہنچنے کے باوجود بھی، کیونکہ پارلیمنٹ ایکٹ ہو گیا، جوڈیشل ڈیسیجن ہو گیا یا اور اسی طرح کے جو عمل ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کے کانسٹیٹیوشن آج بھی جو ہے وہ ان ریٹن ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ جو روایات ہیں اور وہ اس نظام حکومت کو چلانے کا ایک بنیادی تصور آج بھی قائم کیے ہوئے. تھینک یو ویری مچ.